بعد بحث ہماری اذان کے بارے میں ہے۔ بیان ہوا کل کے اذان کے بارے میں 4 مسائل ہیں۔ پہلا مسئلہ یہ تھا کہ اس کی نوعیت کیا ہے، تو عرض کیا گیا کہ جمہور نحوی اس بات کے قائل ہیں کہ یہ حرف ہے۔ دوسرا مسئلہ اس میں تھا کہ اس کا معنی کیا ہے۔ سیبوئے نے بیان کیا کہ اس کا معنی جواب و جزا ہے، لیکن اس کے خلاف شلوبینی کہتا ہے کہ ہر مقام پہ جواب و جزا کے لیے آتا ہے۔ ابو علی فارسی نے کہا کہ نہیں جی، ہر مقام پر جواب و جزا کے لیے نہیں ہے، اکثر طور پر جواب و جزا کے لیے آتا ہے۔ بیان ہوا کہ یہ اکثر طور پر جواب واقع ہوتا ہے ان شرطیہ کا، لو شرطیہ کا، خواہ وہ ان شرطیہ اور لو شرطیہ مقدر ہوں یا ظاہر ہوں۔ تو یہ اس کی ٹوٹل 4 صورتیں ہو گئیں کہ یہ جواب ہوگا ان شرطیہ کا جو ظاہر ہو، نمبر 2 جواب واقع ہوگا ان شرطیہ کا جو مقدر ہو، جواب واقع ہوگا لو شرطیہ کا جو ظاہر ہو، جواب واقع ہوگا لو شرطیہ کا جو مقدر ہو۔ یہ 4 صورتیں اس کی متصور ہیں، اور وہ 4 صورتیں انشاءاللہ اس میں ذکر ہو رہی۔ تیسرا مسئلہ ہے اس کے تلفظ کا، کہ جب آپ نے اس پر وقف کرنا ہے تو پھر کس طرح تلفظ کیا جائے گا۔ فرماتے ہیں کہ صحیح یہ ہے کہ اس کے نون کو تبدیل کر دیا جائے گا الف کے ساتھ، نون کو تبدیل کیا جائے گا الف میں۔ کیوں بھائی؟ کہتے ہیں اگر آپ کو یاد ہو تو نون وہ تنوین کے جو حالت نسبی کے ہوتی ہے، اس پر اگر آپ نے وقف کرنا ہو تو اس کو کیا کرتے ہیں، اس کو الف میں بدلتے ہیں۔ رأیت زیدن، کیا پڑھیں گے ہم؟ زیدہ۔ رفع میں عطف کریں وقف کریں گے تو تنوین گر جاتی ہے، جان زید، مررت بے زید، ٹھیک ہے۔ رأیت زیدہ پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں پر بھی فرماتے ہیں کہ بالکل ہو بہو معنی نفی میں بھی یہی ہے کہ اذان کا نون جو ہے اس پر جب آپ وقف کریں گے تو یہ بھی الف میں بدل جائے گا۔ کیوں بھائی؟ اس لیے کہ یہ نون اس نون تنوین کے مشابہ ہے جو نصب کی ہے۔ یہ ہمارے مولانا بیان فرما رہے ہیں۔ ایک قول ہے کہ نہیں جی، آپ اسی پہ وقف، نون پہ وقف کریں گے، ٹھیک ہے، نون پہ ہی وقف کریں گے۔ جس طرح ان، لن، کہ، اذن، یہ جس طرح ان میں نون پر وقف ہوتا ہے، اسی طرح اس میں بھی نون پر ہی وقف ہو جائے گا۔ یہ قول روایت ہوئی ہے مازنی اور مبرد کے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں آگا، توجہ رکھیں، جس طرح اس کے عمل کے بارے میں 2 نظریے ہیں نا، اس طرح یہاں پر بھی آ جائے۔ اگر یہ وقف کر رہا ہے، یہ اختلاف جا کے جو ہوگا وہ اختلاف ہو جائے گا، کیا نام ہے، اس کے لکھنے میں کہ آپ لکھتے کیسے۔ اگر تو آپ لکھتے ہیں اس کو الف کے ساتھ، ٹھیک ہے، یا اس کو لکھتے ہیں نون کے ساتھ، کس طرح لکھتے ہیں آپ لکھنے میں دیکھیں۔ اب یہ جو لکھنے میں اختلاف ہے وہی اختلاف ہو جائے۔ جمہور اس کو لکھتے ہیں الف کے ساتھ، ٹھیک ہے، جمہور کس سے لکھتے ہیں؟ الف کے ساتھ۔ مبرد اس کو لکھتا ہے نون کے ساتھ۔ اب جب یہ اختلاف ہے لکھنے میں، وقف میں بھی وہی اختلاف ہوگا کہ لکھنے میں اگر الف کے ساتھ آیا ہے تو وقف بھی الف کے ساتھ ہوگا، لکھنے میں اگر نون کے ساتھ آتا ہے تو وقف بھی نون کے ساتھ ہوگا، وقف بھی نون کے ساتھ ہوگا۔ اور کر رہے ہیں بات کی طرف تو جو ہے
لذا جو اختلاف ہے کتابت کا اختلاف جو ہے وہ اس کے وقف میں اختلاف آ جائے گا. تو مبرد نے کیا کہا کہ یہ نون کے ساتھ لکھا جائے گا، باقیوں نے کہا کہ یہ الف کے ساتھ لکھا جائے گا. آغا صاحب فرماتے ہیں کہ بعض علماء اس بات کے قائل ہوئے ہیں کہ یہی اختلاف جو ہے اس کا وقف میں آ جائے گا. کہ اگر مولانا فرح صاحب فرماتے ہیں نا بھائی، لکھنے میں اختلاف کی اصل وجہ پتہ کیا ہے؟ لکھنے میں اختلاف کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ اس کو عمل دیتے ہیں یا عمل نہیں دیتے. اگر عمل دیتے ہیں تو پھر الف کے ساتھ لکھا جائے گا، اگر یہ عمل نہیں دیتے تو پھر اس کو نون کے ساتھ لکھا جائے گا. ٹھیک ہے، یہاں آ کے اس میں چلا جائے گا. چوتھا مسئلہ ہے کہ اس کے عمل کا، کہ یہ عمل کیا کرتا ہے. کہتے ہیں جی اس عمل کرنے کے لیے 3 شرطیں ہیں. پہلے یہ کہ صدارت میں واقع ہو ایک، اور جو فعل مضارع جس کے بعد واقع ہوگا یہ. اب اس میں یہ کہہ رہے ہیں جی چوتھے مسئلے ہم یوز شروع کرتے ہیں کہ یہ اذان ہمیشہ فعل مضارع پر داخل ہوگا. تو جو ہے نا فعل مضارع پر داخل ہوگا تو اب یہ فعل مضارع کو نصب دے گا. کب دے گا؟ پہلی شرط یہ ہے کہ صدارت کلام میں واقع ہو تب دے گا. دوسری شرط کیا ہے کہ جو مضارع جو ہے، کیونکہ مضارع میں حال کا بھی معنی پایا جاتا ہے، مضارع میں استقبال کا معنی بھی پایا جاتا ہے. اگر استقبال کا معنی پایا جائے گا تو تب یہ نصب دے گا. اگر بعد والے مضارع میں حال کا معنی ہے تو پھر یہ نصب نہیں دے گا. ٹھیک ہے. پھر یہ ہے کہ اس کے اور فعل کے درمیان فاصلہ نہ آئے. اگر فاصلہ آ گیا تب بھی نصب نہیں دے گا. 3 شرطیں ہیں تو جب جا کے فعل مضارع کو نصب دے گا. ٹھیک ہے. پہلی شرط صدارت کلام میں واقع ہو. دوسری شرط زمانہ فعل مضارع کا استقبال ہو، چونکہ یہ جزا و جواب و جزا کے لیے آتا ہے. جواب و جزا کا تعلق استقبال کے ساتھ ہوتا ہے، حال کے ساتھ نہیں ہوتا، لہذا استقبال ہونا چاہیے. دوسرا اس کے اور فعل کے درمیان فاصلہ نہیں آنا چاہیے. ہاں ایک ہے کہ اگر قسم کا فاصلہ آ جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، وہ ہو سکتا ہے. یا اسی طرح لا نافیہ کا قسم فاصلہ بھی آ جائے تو تب بھی کوئی حرج نہیں ہے، ہو سکتا ہے. لیکن اگر ان 3 شرطوں میں سے کوئی ایک شرط فوت ہو گئی تو اس وقت یہ فعل مضارع کو نصب نہیں دے گا. بعد میں فعل مضارع کو رفع پڑھا جائے گا استئناف کی بنا پر. کلیئر ہو گیا. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اگر یہ واقع ہو واو عطفہ کے بعد یا فائے عطفہ کے بعد تو یہاں 2 وجہ جائز ہے. ایک وجہ یہ ہے کہ آپ نصب دے دیں. فا بابا حرف ہے، حرف کے کیا کو نہ وہ مسند ہو سکتا ہے نہ مسند علیہ ہو سکتا ہے، اس میں کیا ہے، کوئی حرج نہیں. لہذا اس کی صدارت مجرور نہیں ہوئی، باقی ہے. بعض لوگ کہتے ہیں نا بابا یہ تام صدارت ہے، اس سے پہلے کوئی چیز نہیں آ سکتی. اگر اس سے پہلے کوئی چیز آ گئی تو پھر یہ نصب نہیں دے گا، چونکہ اس سے پہلے فا آ گیا ہے یا اس سے پہلے واو آ گیا ہے، لہذا یہ نہیں دے سکتا. آگا فرماتا ہے یار دونوں صورتیں جائز ہے، رفع بھی دے سکتے ہیں نصب بھی دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اگر آپ یوں کہتے ہیں اچھا جی ان تزورنی ازور کا فائزن احسن علیکا احسن علیکا. یہاں پر ایزان جو ہے احسن یحسن. ٹھیک ہے. تو یہاں پر یہ فعل مضارع کو ایزان جو ہے یہ احسن علیکا یا احسن علیکا، اس احسنوں کو رفع دے گا یا نصب دے گا. فرماتے ہیں کہ اگر آپ نے یہ کہا ہے کہ یہ وائزان اس پورے جملے کا عطف ہو رہا ہے اس فعل جزا پر، تو یہاں پر کیا ہوگا، یہاں یہ جزا کو
جزم ملے گا اسے. پھر ایزان کے بعد جو فعل مضارع آ رہا ہے نا اسے جزم دیا جائے گا, ایزان عمل نہیں کر سکے گا. اور اگر آپ اس بات کے کیوں بھائی نہیں دے گا, اس لیے کہ یہ وسط کلام میں واقع ہو گیا. ہم نے کہا ہے کہ صدارت کلام میں ہو. اور اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں جی یہ جملے کا عطف ہو رہا ہے اس شرط و جزا دونوں پر, تو پھر یہاں پر ایزان صدارت کلام میں آیا ہے. پھر بات وہی آ جائے گی کہ اس سے پہلے واو آ گئی ہے. اب واو آ تو دونوں وجہ جائز ہے, رفع بھی دے سکتے ہیں نصب بھی دے سکتے ہیں. دیکھ وَالْأَكْثَرُ أَن تَكُونَ جَوَابًا لِإِنْ أَوْ لَوْ, اکثر طور پر یہ جواب واقع ہوتا ہے ان کا یا لو کا. ظاہرتین, چاہے دونوں ظاہر ہوں, اور مقدرتین, یا دونوں مقدر ہوں. فَالْأَوَّلُ, پہلے کی مثال یعنی ان کی مثال, لَإِنْ عَادَلِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بِمِثْلِهَا أَمْكَنَنِي مِنْهَا إِذًا لَا أُكِيلُهَا. یہ ایزان جو ہے یہ جواب واقع ہوا ہے اس ان کا جو ظاہر بظاہر ہے, لَإِنْ عَادَلِي, اس کا لیے. یہ دوسری مثال ہے لو کی مثال آگے کہ قُلْ لَوْ أَنْتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَتِ رَبِّي إِذًا لَأَمْسَكْتُمْ. تو یہاں ایزان جو ہے اس لو کا جواب واقع ہوا ہے جو لو ظاہر ہے. پہلے اس نے دونوں کو ظاہر کی مثالیں دے دی. اب مقدر کی مثال, رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں موجود تھے تو ایک بندہ خانہ کعبہ کے غلاف کو ہاتھ میں پکڑ کے دعا کر رہا تھا اور یوں کہہ رہا تھا, اللہم آتنی ما توتا عبادک الصالحین, اے میرے اللہ مجھے وہ چیز عطا کر جو تو اپنے صالح بندوں کو عطا کرتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہاں پر کیا ہوا, تو رسول خدا نے فرمایا ایزن یحکرو جوادکا و تہراکو مہجتکا فی سبیل اللہ. پھر اے اللہ کے بندے اگر تو نے یہ سوال کر لیا ہے, ٹھیک ہے, یہاں اگر کا معنی ہے نا مقدر ہے. رسول خدا نے کہا کہ اس کی دعا کو سنا, اس نے کہا میرے اللہ مجھے وہ عطا کر جو تو اپنے نیک اور صالح بندوں کو عطا کرتا ہے. تو رسول خدا نے کیا فرمایا, ایزان ہون پھر ہوئے گا, یعنی اگر تو نے یہ سوال کر لیا ہے تو پھر اس کا نتیجہ کیا نکلے گا, تیری گردن کی رگیں کٹیں گی اور تیرا خون بہہ جائے گا, کیونکہ اللہ اپنے نیک اور صالح بندوں کو شہادت عطا کرتا ہے, لہذا تو بھی شہید ہو جائے گا. تو محل باز کیا ہے کہ یہاں ایزان جواب واقع ہوا ہے شرط مقدر ان کا. یہ دوسری آیت ہے کہ مَتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَٰهٍ ایزان لَذَهَبَ كُلُّ إِلَٰهٍ بِمَا خَلَقَ لِأَلَّا بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ. تو یہاں پر ایزان جو ہے وہ جواب ہے لو مقدر کا. ٹھیک ہے, یہاں لو مقدر کا یہ جواب ہے. المسألۃ الثالثۃ فی لفظها, تیسرا مسئلہ اس کے تلفظ کے بارے میں ہے. عند الوقف الیہ, جب آپ اس کا پر وقف کریں گے تو اس وقت صحیح کیا ہے کہ ان نونہا تبدل الفا, اس کا نون جو ہے تبدیل ہو جائے گا حالت وقفی میں الف میں. تشبیہا لہا بنون بتنوین منصوب, تشبیہ دیتے ہوئے اس کو نون منصوب کے تنوین منصوب کے ساتھ. وکیل اب یوقفو بالنون, بعد یہ قول ہے کہ نہیں اس کو وقف کیا جائے گا نون پر. کیوں بھائی, اس لیے اس کا نون جو ہے لن اور ان کے نون کی مانند ہے. یہی روایت کی ہے مازنی سے اور مبرد ہے. فَيُبْتَنَا عَلَى الْخِلَافِ فِي الْوَقْفِ إِلَيْهَا خِلَافٌ فِي الْكِتَابَةِ. اسی وقف کا اختلاف جو ہے وہ بنا بنے گا اس کے لکھنے کے اختلاف. اس کی بنیاد ہوگی, بنیاد کیا بنے گی اس کی رکھی گئی ہے, اس کے لکھنے کے اختلاف سے. فَالْجَمْهُورُ يَكْتُبُونَ بِالْأَلِفِ,
جمہور والے اس کو الف کے ساتھ لکھتے ہیں. ٹھیک ہے. قضا رسمت فی المصاحف، جیسے کہ قرآن میں اسی طرح رسم ہوا ہے. لیکن والمازنی والمبرد بالنون، مازنی اور مبرد جو ہے نون کے ساتھ لکھتے ہیں. اسی لیے جمہور نے الف پہ کے ساتھ وقف کیا ہے اور مازنی اور مبرد نے نون کے ساتھ وقف کیا. وعن الفرع، فرع کے نزدیک کیا ہے؟ وہ کہتا ہے ان عملت کوتبت بالالف، اگر یہ عمل کرے، ٹھیک ہے، اس کو عمل دیا جائے تو پھر لکھا جائے گا کس کے ساتھ ہے؟ الف کے ساتھ ہے. تو پھر وقف کس کے لیے پر ہوگا؟ الف پر. وَإِن كُتِبَتْ بِالنُّونِ، اور اگر اس کو نون کے ساتھ لکھا جائے، ٹھیک ہے. وَإِلَّا، یعنی اگر وہ عمل نہیں کرے، وَإِلَّا یعنی ان لام تعمل یا تومل، یا اس کو عمل نہ دیا جائے تو پھر کوتبت بالنون، تو پھر اس کو نون کے ساتھ لکھا جائے گا. لِلْفَرْقِ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اِذَا، تاکہ اس اذا اور دوسرے اذا کے درمیان فرق ہو سکے. اگر آپ عمل بھی نہ دیں اور پھر الف کے ساتھ لکھ دیں، اور میرے جیسا بندہ جسے نہیں پتا وہ تو اس کو اذا شرطیہ مان لے گا نا. کہتے ہیں اذا شرطیہ سے بچانے کے لیے اب ہم اس کو نون کے ساتھ لکھ دیں گے تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے، میرے جیسے بندے کو بھی پتہ چل جائے بابا یہ اذا شرطیہ نہیں ہے، یہ اذان وہی ہے جو حروف ناصبہ والا ہے. ٹھیک ہے. تابعہ ابن خروف، اسی مفرع کی مطابق یعنی اتباع کی ہے ابن خروف میں. المسئلۃ الرابعہ، چوتھا مسئلہ، فی عملہا، اس کے عمل میں. وہ عمل کیا ہوا؟ نصب المضارع، مضارع کو نصب دینا ہے. بشرط تصدیرہا، اس شرط سے کہ یہ صدارت میں ہو، و استقبال ہی، اور اس کی شرط یہ ہے کہ وہ استقبال ہو. ہی کی ضمیر کا مرجع مضارع، کہ اس کا مضارع کا معنی استقبال ہو. و اتصالہما، اور دونوں کا اتصال ہو، یا دونوں میں فاصلہ آ جائے بالقسم کے ذریعے یا لا کے ذریعے، تو یہ حرج کوئی نہیں. لیکن اس کے علاوہ اگر فاصلہ آئے تو پھر نہیں. فیقالو، پس کہا جائے گا، اگر کہا جائے آتی کا، میں تیرے پاس آؤں گا، پس تو کہتا ہے ایزان اکرمہ کا. ٹھیک ہے. ایزان اکرمہ کا، تو نصب دیا ہے اس نے، اکرمہ کا پڑھا جائے گا. لیکن اگر تو کہتا ہے آنا ایزان آنا، تو اب کیا پڑھا جائے گا؟ اکرموں کا پڑھا جائے گا، مرفوع پڑھا جائے گا، کیونکہ آنا کو آپ نے پہلے لے آئے ہیں، مقدم ہو گیا. ٹھیک ہے. رفع کے ساتھ پڑھا جائے گا. کیوں بھائی؟ لفوات تصدیر، کیونکہ اس کی صدارت جو ہے وہ فوت ہو چکی ہے. ولو قیل لک، اور اگر یوں کہا جائے احبو کا، اور تو کہتا ہے ایزان اظنو کا صادقہ، تو یہاں پر بھی تو رفع دے گا. کیوں؟ لأنہ حال، کیونکہ یہ حال ہے. ٹھیک ہے. استقبال نہیں ہے. یہ نہیں ہوتا کہ میں کہتا ہوں آپ سے کہ جی میں آپ سے محبت کرتا ہوں، تو آپ کہتا ہے اچھا پھر میں کل تینوں سچا سمجھا گا. بھائی اب میں سچا سمجھ رہا ہوں. ٹھیک ہے. وَلَوْ قُلْتَ ایزان یا عبداللہ، اگر یوں کہہ لیتے ہیں آپ تو پھر بھی رفع دیا جائے گا. کیوں؟ لِلْفَصْلِ بِغَيْرِ مَا ذَكَرْنَا، کیونکہ فاصلہ اس چیز کے ساتھ آ گیا جس کو ہم نے ذکر نہیں کیا. تنبیہ، قال جماعت من النحویین، نحویوں کی ایک جماعت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ اذا واقعات اذن بعد الواو والفا، اگر واو اور فا کے بعد واقع ہو، جاز فیہ وجہان، تو اس میں دونوں وجہ جائز ہے. وزیاد ایزان لا یلبسونا، تو یہاں ایزان لا یلبسونا بھی پڑھا گیا ہے، اور اگر آپ یوں بھی پڑھنا چاہیں لا یلبسو بھی پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. وقور یا شازن بن نصب، نصب کے ساتھ بھی پڑھا گیا ہے. نصب میں کیسے پڑھنا ہے؟ تو پھر نون اعرابی کو ہم گرا دیں گے. ٹھیک ہے. والتحقیق انہ اذا قیل، تحقیق یہ ہے کہ اگر یوں کہا جائے انتظرنی ازورک، اگر تو میری زیارت کرے گا تو میں تیری زیارت کروں گا. وَإِذَنْ أَحْسَنُوا إِلَيْكَ، ٹھیک ہے، یا احسنا الیک، تو یہاں احسنا نحسنا. ٹھیک ہے. اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ واو جو ہے یہ واو عاطفہ ہے، تو واو عاطفہ، اس واو عاطفہ نے ایزان احسنو الیک پورے اس جملے کا عطف کر دیا ہے. کس پر؟ اس جزا پر. تو پھر کیا ہوگا؟
فَإِن قدرتا، اگر تو نے یہ فرض کر لیا ہے کہ عطف جواب پر ہے تو پھر جزمتا، تو جزم دے گا، ٹھیک ہے، یا جزمات اس کو جزم دیا جائے، جزمات اس کو جزم دیا جائے۔ وَبَطَلَ عَمَلُ اِذَن، عمل اذن کا عمل جو ہے وہ باطل ہو جائے گا، کیوں بھائی؟ لِوَقُوعِهَا حَشْوًا، کیونکہ یہ حشو درمیان میں واقع ہو گیا۔ کس میں واقع ہوا ہے؟ درمیان میں واقع۔ اور اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ اس کا عطف ہو رہا ہے دونوں جملوں پر، جمیعاً شرط و جزا پورے پر، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر جاز اب رفع و نصب دونوں وجہ جائز ہے، رفع بھی جائز ہے، نصب بھی جائز ہے، کیوں؟ لتقدم العطف، کیونکہ اس پر عطف مقدم ہو چکا ہے۔ وکیلا، بعض نے کہا نہیں، یتعین النصب، نصب معین ہے، کیوں بھائی؟ اس لیے کہ اذ ما بعدہ مستانف، کیونکہ اس کے بعد والا جملہ مستانفہ ہے۔ جب جملہ مستانفہ ہے تو پھر ہے ابتدائی کلام میں یہ واقع ہوا ہے، جب ابتدائی کلام میں واقع ہوا ہے تو واو عاطفہ نہیں ہے، واو مستانفہ ہے، کیوں؟ لأن المعطوف علی الاول افضل اولا، یعنی اول، تو پھر اول کا عطف جو ہے اول پر زیادہ بہتر ہے۔ یعنی کیا معنی؟ جملہ مستانفہ بنائیں اور پورے جملے اس پر عطف قرار دیں۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔